اگر کسی کو بھول جائے، بر وقت نماز نہ پڑھ سکے بھولنے کی وجہ سے، تو جب اس کو یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سو جائے، نماز کا وقت بھی گزر جائے، تو اس کے اوپر پھر کوئی قصور نہیں ہے، جب وہ اٹھے تو وہ نماز پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نماز کے وقت میں سوئے رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سونے والے پر کوئی قصور نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی سو گیا یا نماز اس کو بالکل یاد ہی نہ رہی، تو جب وہ اٹھے یا جب اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اس میں ہمارے ہاں بڑی سستی پائی جاتی ہے، بسا اوقات فجر میں بر وقت آنکھ نہیں کھلتی، دیر سے آنکھ کھلتی ہے، نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اب ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے کہ چونکہ وقت گزر چکا ہے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، کہ قضا ہو گئی اب نماز ہی نہیں پڑھنی، وہ دن کا آغاز ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کو سوتے وقت صبح اٹھنے کا بندوبست کرتا ہے، یعنی الارم لگاتا ہے یا کسی کو کہتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ، بندوبست کرنے کے باوجود بھی اگر بر وقت اس کی آنکھ نہ کھلے، تو جیسی ہی اس کی آنکھ کھلے اسے اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا، چونکہ وہ سو گیا تھا اور اس نے اٹھنے کا انتظام بھی کیا تھا۔ آدمی یہی کر سکتا ہے کہ انتظام کرے، باقی اگر وہ نہیں اٹھ پایا تو جیسی ہی اٹھے فوری طور پر نماز پڑھے۔ عام طور پر اسکول کالج کے طلباء اپنے اداروں میں جانے کے لیے غسل کرتے ہوتے ہیں، شاور لیتے ہیں، پاک صاف جو ہے یونیفارم پہنتے ہیں، تو اگر کوئی بچہ دیر سے اٹھا ہے، کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا بر وقت، تو شاور اس نے لینا ہے، وضو اس کا ہو جائے گا اس میں، پھر یونیفارم اس نے پہن لیا، پاک کپڑے اس نے پہن لیے، اب اسکول کالج جانے سے پہلے وہ 2 رکعت فرائض ادا کر لے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر بر وقت آپ نہ اٹھ سکے تو جب اٹھ جائیں آپ نماز پڑھ لیں، تو اور اللہ سے امید رکھیں کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو سوئے ہوئے تھے۔ جب اس طرح آدمی عادت ڈالتا ہے تو آہستہ آہستہ بر وقت اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو طرز عمل ہے کہ وقت گزر گیا تو اب بس اب نماز نہیں پڑھتے، یہ غلط طرز عمل ہے، خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔